بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 8 اور 9 جنوری کی درمیانی شب اور خاص طور پر 9 جنوری کی صبح سویرے پاکستان کے سیاسی افق پر 3 بڑی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ جن ڈیولپمنٹس نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی سیاسی مستقل مزاجی کے باعث پاکستانی عوام کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی جد و جہد کے حوالے سے ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اور یہ تینوں بڑی ڈیولپمنٹس جن کا تعلق بالترتیب لاہور، راولپنڈی اور کراچی سے ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں اہم ترین امپیکٹس، سیاسی امپیکٹ پاکستان کے سیاسی افق پر ہونے جا رہے ہیں۔ پہلی بڑی ڈیولپمنٹ راولپنڈی کی جانب سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ترجمان کی جانب سے ایک ایسی 35 سیکنڈ کی ویڈیو کا سامنے آنا جس میں باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے شکست تسلیم کر لی ہے۔ یہ 35 سیکنڈز کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، آگے چل کر اس ویلاگ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جناب کراچی سے، جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے بالآخر پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں مزار قائد پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 11 جنوری کو سہیل آفریدی جب کراچی میں ہوں گے، اس دن پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کو مہمیز دینے کے لیے بہت لمبے عرصے کے بعد، طویل ترین جدوجہد کے بعد پاکستان تحریک انصاف کراچی میں 11 جنوری کو مزار قائد پر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ تیسری بڑی اور میجر ڈیولپمنٹ لاہور میں مریم نواز حکومت کی بوکھلاہٹ، لاقانونیت اور غنڈہ گردی کی تمام تر حدود جو ہیں وہ پار کر لی گئیں۔ آج جب راولپنڈی کے اندر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، عمران خان صاحب کے وکلاء کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو ایک بار پھر جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو گزشتہ کل کہنا چاہیے، کل جب اس ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو پھر رخ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے لاہور کا، زمان پارک کا، اور تازہ ترین اطلاعات جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، آگے چل کر ہم آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں۔ زمان پارک کی رونقیں لاہور کے اندر ایک بڑے سونامی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے بحال کر دی ہیں۔ جہاں کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے بڑا کھڑاک سامنے آیا، وہاں لاہور میں زمان پارک کی رونقیں بھی بحال کر دی گئیں۔ لیکن ان رونقوں کی بحالی سے پہلے کیا کچھ ہوا جب راولپنڈی، اسلام آباد سے اور پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کارکنان جب لاہور پہنچے اور جو گلو بٹ تھے انہوں نے غنڈہ گردی کی تمام تر حدیں پار کر دیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قافلے پر حملہ کیا، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور انتظامیہ اور پولیس کی یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس کی براہ راست نگرانی وزارت اعلیٰ آفس سے یعنی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ان کی ہدایات کے اوپر کی جا رہی تھی۔ اور جب یہ زمان پارک یہ قافلہ پہنچا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود تو پھر غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بلا شبہ لاہور نے تاریخ رقم کر دی اور شہر نے رات گئے سونامی برپا کر دیا ہے، یعنی لاہور اور راولپنڈی کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کے اندر جان پیدا کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک طویل عرصے کے بعد، 3-3.5 برسوں کے بعد ایسا ہوا۔ پشاور کے اندر تو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی، وہاں پر تو آلریڈی اسٹریٹ موومنٹ ہے، لیکن جس طرح سے پہلے لاہور کے اندر چند دن پہلے جب سہیل خان آفریدی نے لاہور کا وزٹ کیا، وہاں پر انہوں نے مومنٹم بنایا، اور اب جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت لاہور پہنچی، زمان پارک پہنچی، میں وہ فوٹیجز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو وہ ایک ماحول انہوں نے گرما دیا۔ لمبے عرصے کے بعد لاہوری بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے، زمان پارک پہنچے اپنے محبوب لیڈر عمران خان صاحب سے محبت کے اظہار کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب کراچی سے آنے والی اطلاعات بھی کچھ اسی قسم کی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ روایتی سیاسی مافیا جس کو پنجاب میں شریف مافیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے لیے آئندہ آنے والی صورتحال بڑی مختلف ہے، غلطیوں پر غلطیاں۔ جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب بار بار مذاکرات کی دعوتیں دیتے نظر آتے ہیں، پھر اس قسم کے اقدامات مریم نواز صاحبہ کس کی خواہش کے اوپر کر رہی ہیں،
یہ جو غیر سرکاری ترجمان ہیں ان کا کیا کردار ہے، جو وہ بار بار وہ ایک ماحول بناتے ہیں نیوز ایکو سسٹم کے اندر پاکستانی سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم ٹی وی چینلز پر، جس قسم کے بیانات ان کی جانب سے آتے ہیں اس قسم کے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو مائنس کر چکی یا یہ سسٹم چلتا رہے گا، ان تمام تر چیزوں سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جناب ہوا کچھ یوں کہ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے واضح کیا کہ آج ہم نے جو ہمارا لاہور کا سفر تھا اس میں لاقانونیت کا دور دورہ دیکھا، لاقانونیت دھاڑتی رہی، چیختی چلاتی رہی، پھر بھی پاکستانی عوام ہزاروں کی تعداد میں ظلم کا مقابلہ کرنے گھروں سے نکلے، اور اب ان کو نکلنے میں آگے چل کر جتنی بھی دیر ہوگی اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ سسٹم چل نہیں پا رہا بلکہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ رہا ہے، اور آخری فتح کی پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی ہوگی۔ کچھ فوٹیجز جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ رات کے فوٹیجز ہیں، آپ اس کے اندر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جناب جوگ در جوگ اس وقت زمان پارک پہنچ رہے ہیں، یا فوٹیجز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت جی بھی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بڑے یہ اینگل خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ زمان پارک جاری ہے، اور خوف کے بت جو ہیں وہ لاہوریوں نے توڑ دیے ہیں، اور رات کے آنے والی فوٹیجز یہ بتا دیے ہیں کہ ایک ماحول جو ہے وہ لاہور کے اندر برپا کیا جا چکا ہے۔ اچھا کیا کچھ ہوا؟ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی، کاف امن قافلے کے اوپر حملہ کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، اور جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نظام کس قدر خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہے کہ جناب کہیں عوام جو ہیں وہ متحرک ہو کر باہر نہ آ جائیں۔ یہ جو گاڑیوں کی فوٹیجز، ٹوٹنے والی گاڑیوں کی جو فوٹیجز شیئر کی گئی ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی جناب ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے کہ جناب یہ اس وقت آپ کو دیکھیے مختلف گاڑیوں کے شیشے جو ہے یہ دیکھیے وہ آپ کو ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پنجاب پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر، گلو بٹوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جہاں اس سڑک پر، اس روڈ کے اوپر آپ کو جتنی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان سب کے شیشے جو ہیں وہ توڑ دیے گئے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب جانی مالی نقصان، خوفزدہ کرنے کی کوشش، لیکن اس طرح کے تمام تر اقدامات کے باوجود جو ہیں وہ لاہوری رات گئے بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور وہ زمان پارک پہنچے ہیں۔ یہ میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے فوٹیج رکھتا ہوں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لاہور میں جب میں آپ کے یہ ویڈیو جب آپ کے سامنے رکھ رہا تھا تو کیا مناظر تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک مختلف اینگل سے یہ محمود خان اچکزئی جب پہنچے ہیں تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں۔ عوام جو ہیں پرجوش ہیں، جہاں اس میں ان میں جو ہیں وہ خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں زمان پارک پہنچے ہیں، وہ رات گئے، اور ایک بار پھر انہوں نے اسی طرح کا ماحول جو ہے وہ وہاں پر بنا دیا ہے کہ جناب آگے چل کر اس کی باقاعدہ طور پر اب جو ہے وہ بنیاد بننے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے نام پر شہری کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، شہری دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ پولیس نے چھوٹی سی بچی پر بھی پسٹل جو ہے وہ تان دیا، اور اہل خانہ اس حوالے سے انکشافات کر رہے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ جناب آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، آپ عوامی استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی لکھا کہ نون لیگ میں نہ کوئی خدا خوفی ہے، کبھی قوالوں پر پرچے ہیں، شادیوں پر دھاوے ہیں، اور اب ایک ریڈ کے نتیجے میں ایک شہری کی ہلاکت، بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، 4 اس کی بیٹیاں، بچیوں پر پستول تانا گیا۔ کیا بنا رہے ہیں اس ملک کو، کیسی نفرتوں کو آپ جنم دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس ملک میں سدا ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہنا ہے؟ 8 فروری 2026 کے حوالے سے باقاعدہ طور پر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، بلکہ پورا پاکستان اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ یہ خوفزدہ لوگ کبھی ایک نوجوان کے آرٹیکل سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اسے ڈیلیٹ کرواتے ہیں، کبھی
یہ قوالی میں قیدی نمبر 804 اور اڈیالہ جیل کے تذکرے پر اس قوال کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کا ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، کبھی ایک پرامن جمہوری اجلاس کے لیے جانے والے قائدین کو روکنے کے لیے ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ یہ فاشزم کا رویہ دکھا رہے ہیں، یہ خوفزدہ ہیں، اور نعرہ لگا رہا ہے اس وقت پورے کا پورا پاکستان کے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، آمریت اور فاشزم مردہ باد، جمہوریت زندہ باد۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان اور کارکنان بھی جو کہ اپوزیشن کے اندر شامل ہیں، وہ جناب اس وقت یہی نعرہ لگا رہے ہیں، اور فوٹیجز یہ بتا رہی ہیں کہ جناب سول کپڑوں میں ملبوس افراد تھے جو کہ نامعلوم ہیں، جو کہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑے، اور پھر جب انہوں نے کیمرے کو آتے دیکھا تو پھر وہ اس کے بعد بھاگ گئے، اور 9 مئی کو بھی اسی قسم کے افراد تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک فوٹیج رکھتا ہوں جو ہم تک پہنچی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھیے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ دیکھیں گاڑیوں کے شیشے کو، وہ دیکھیے وہ وہاں سے پھر وہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب عوام فوٹیج کالا ڈالا گاڑیوں کو توڑ کر آگے جا رہا ہے، تو جب ڈالے کا ذکر آتا ہے تو پھر پاکستانی عوام اب اچھی طرح سے سمجھدار ہو گئی ہے کہ کس کا ذکر آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ان گاڑیوں سے ایک بلیک کلر کا ڈالا ہے آگے، جی اور بیچ میں ایک سول جی ایل آئی ہے، جی سول کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، سول کپڑوں میں بیٹھے ہیں، ڈالے میں ہیں، اور گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں۔ یہ جناب مناظر تھے اس وقت کے جب لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں، عام پاکستانی عوام بڑی تعداد میں نکلے، اور کہا جناب محمود خان رچکزئی نے کہ 8 فروری کے حوالے سے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اس وقت 8 فروری 2026 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا پیغام کیا ہے۔ جی سنیے۔ جی بالکل، آواز تھوڑی کم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی آپ کو عمران خان صاحب سے محبت ہے، اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر عوامی انقلاب آئے، تو 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی ہڑتال ہے۔ 8 فروری کو اگر آپ ملک بند کر دیتے ہیں، سڑکوں پر اگر آپ عوامی راج لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو انہیں ہر صورت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب اطلاعات کراچی سے کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جہاں پر مریم نواز کی لاہور میں پنجاب جو حکومت ہے وہ اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، تو ایسے میں کراچی میں جہاں پر پیپلز پارٹی کی، سندھ میں جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر مزار قائد پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس پر باقاعدہ طور پر شاہد خٹک نے بطور ISF چیف آرگنائزر کے طلباء اور نوجوانوں کو پیغام بھی دے دیا، اعلان کر دیا کہ کراچی کا جلسہ کامیاب بنانے میں سب سے اہم کردار طلباء کا ہے اور نوجوانوں کا ہے، اور 11 جنوری کو جو طلباء ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں اور بڑی تعداد میں عوام کو اس جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں۔ باقاعدہ طور پر کراچی کے اندر جلسے کی تیاریاں، اور پھر وہاں کی جو قیادت ہے حلیم عادل شیخ، انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ الحمدللہ سندھ حکومت نے مزار قائد پر جو ہے وہ جلسے کی اجازت دے دی ہے، اور انشاءاللہ اتوار کی شام کپتان کا دلیر سپاہی وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی عمران خان کا خصوصی پیغام مزار قائد پر عظیم الشان جلسے میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہے جناب تازہ ترین صورتحال، اور اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ 35 سیکنڈ کی ویڈیو بھی، جو کہ شروع میں جس کا میں نے آپ سے متعلق وعدہ کیا تھا کہ جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان باقاعدہ طور پر یہ بات تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک اور کلپ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے ذرا یہ غور سے سنیے کہ منیب فاروق صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جمہوریت ہے ٹوٹی پھوٹی سے ہی اور سب کچھ صحیح، اور جمہور کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جو جمہور عوام سے ہے، عوام کی ووٹ کی طاقت سے ہے، تو جمہور یہ کہتا ہے کہ بھئی جس کو ووٹ زیادہ ملے اس کو حکومت بنانے کا حق ہے، لیکن طاقت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جمہور نے غلط فیصلہ کیا ہے، جمہور کو بیوقوف بنایا ہے ایک سیاسی لیڈر نے، ان سے غلط بیانی کی ہے، اور وہ سیاسی لیڈر پاکستان کے اندر اس نے پاکستان کی دفاع کے سب سے بڑے ادارے کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جو آج تک 72 74 سالوں میں کسی سیاستدان نے نہیں پہنچایا، لہٰذا اب اس کی کریکٹر میئرز لینے ہیں، تو یہ سارا جو جمہور نے کیا ہے یہ اس کو انویلڈ قرار دے دیا جائے، اور یہ انویلڈ ہے کیونکہ ایسے نہیں چل سکتے۔ ہمیں بہرحال جمہور نے جو کچھ کیا ہے جناب یہ انویلڈ ہے، اس کو انویلڈ قرار دے دیا جائے، اور باقاعدہ طور پر وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، GHQ کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہور نے جو 8 فروری 2024 کو فیصلہ کیا تھا وہ غلط فیصلہ ہے، یعنی وہ یہ بات بھی مان رہے ہیں کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا انہوں نے اس فیصلے کو بدل دیا، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ غلط فیصلہ تھا۔
اگر تو اس وقت ان کی حکومت نہیں ہے یا ان کی نشستیں کم ہیں تو پھر یہ تو نہ کہتے نا کہ غلط فیصلہ تھا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عوام نے عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. جمہوریت کے اندر جمہور کا فیصلہ ہوتا ہے, موصوف تبدیل تسلیم بھی کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ جمہور نے غلط فیصلہ کیا کیونکہ ایک سیاسی لیڈر نے, جس کا وہ نام نہیں لینا چاہ رہے, ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی جانب اشارہ ہے, موصوف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا, جس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی عوام نے انہیں ووٹ دیا. اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ اس سیاستدان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو 74-75 برسوں میں ایسا نقصان پہنچایا ہے جو کہ نقصان پاکستان کی 75 برسوں کی تاریخ میں کوئی بھی سیاستدان نہیں پہنچا سکا. کس نقصان کی یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا ڈیفینیٹلی یہی نقصان ہے نا کہ عوام کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک خلیج بڑھ گئی ہے, عوام آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک قسم کا یہ شکست تسلیم کرنے کا اظہار ہے, اور یہ بات تو ہم اس پلیٹ فارم پر بڑے لمبے عرصے سے اپنے ناظرین کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے جو کر دکھایا ہے, آپ اس کو شکست کا نام دیں یا چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیں, بہرحال عمران خان صاحب نے جو کچھ کر دکھایا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی بھی سیاستدان نہیں کر سکا. اور یہی پریشانی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کا کوئی نیریٹو یا بیانیہ کامیاب نہیں ہو رہا, کیونکہ ڈیفینیٹلی دوسری جانب عوام ہے اور کروڑوں کی تعداد میں عوام ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.